بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو سسرال کے اندر جن کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، تو سسرال میں عزت پانے کے لیے، سسرال کے اندر سکون پانے کے لیے، سسرال کے اندر اپنا عزت، مرتبہ اور مقام پانے کے لیے یہ ایک نایاب عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا انشاءاللہ سسرال کے اندر جو اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے وہ زندگی جنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی، باغات کے اندر تبدیل ہو جائے گی، چین، راحت اور سکون کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ وہاں اپنے سسرال کے اندر کبھی اس کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نہ کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے، بس چلتے پھرتے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ جو بھی یہ اسم اعظم پڑھے گا انشاءاللہ پھر کمالات، فوائد، برکات، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہا، بس صرف یہ ایک عمل ہے۔ اکثر لوگوں کو یہی عمل بتاتا ہوں، وہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جو آ کر مجھے اپنا حال دل سناتی ہیں، جب یقین جانیے وہ جب اپنا درد دل سناتی ہیں تو آنکھیں اشک بہانا شروع کر دیتی ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سم ٹائم تو کہتا ہوں خدا کے لیے بس کر جاؤ، بس کر جاؤ، اور ہمت نہیں ہے آپ کے ان مظالم کو سننے کی کہ کیسے کیسے مظالم ان پر ڈھائے جاتے ہیں۔ ربا پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے دل کا معزز سامعین کرام سہارا ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے، جگر گوشہ ہوتی ہے، اور جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو یقین جانو ایسے ایسے پہاڑ، ایسے ایسے مظالم اس پر ڈھائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب وہ ایسے ہاتھ جوڑتی ہیں یا جب ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ کی قسم پھر دل میں خیال آتا ہے، ربا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر زلزلے نہ آئیں تو کیا ہو، ہمارے اوپر یہ اجتماعی عذابات نہ آئیں تو کیا ہو۔ اس لیے یہ بڑا قیمتی عمل ہے، خدا کے لیے اس عمل کو عام کیجئے، رشتہ داروں میں شیئر کریں، اپنی دوستوں میں شیئر کریں، آپ مرد ہو اپنی بہن کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، ماں کو بتائیں، سب کو بتائیں۔ اگر آپ کا گھر چین، راحت اور سکون والا ہے تو ساتھ والے گھر کے اندر لازماً آگ لگی ہوئی ہے، آگ بڑک اٹھی ہے، آپ نے اس آگ کو بجھانا ہے اور اس میں میرا ساتھ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ 3 بڑی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے، صدقے سے بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، کسی کو سامنے نہیں کرنا، تاکہ آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب میرے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور تیسری بات کہ یہ سمجھ کر کہ انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ 3 بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار آپ نے یہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پورا درود پاک۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام وہ لفظ ہے جو آپ نے پڑھنے ہیں اور وہ صورت ہے جو آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری پڑھ کے، ولا الضالین آمین۔ آپ نے بسم اللہ اور آمین کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1313 مرتبہ یا ودود یا لطیف
یا ودود یا لطیف، یہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، جس جگہ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اور دوسروں کو یہ عمل آپ نے لازمی پہنچانا ہے تاکہ دکھی انسانیت کے دکھوں پر میں اور آپ مرہم رکھ سکیں۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور وظیفے کی عام اجازت ہے۔